بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 263، سورہ حج، آیت نمبر 32۔ ومن یعظم شعائر اللہ سے شعائر اللہ کی تعظیم کا تذکرہ چل رہا ہے، اور شرک کی مذمت بیان کرنے کے بعد تو ومن یعظم شعائر اللہ، جو بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا، اور شعائر اللہ میں نماز ہے، حج ہے، قربانی ہے اور بیت اللہ ہے، اس طرح بیت اللہ کا شکار ہے، قلادہ ہے اور جانور قربانی کے، یہ سارے شعائر اللہ میں ہے جو دین کی نشانیاں اور علامات ہیں۔ ان کا ادب احترام، ان کی قدر دل کے اندر ظاہری طور پر، فإنہا، یہ خصلت، یہ جو عادت ہے، ہاں ضمیر خصلت اور عادت کی طرف ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم اور قدر کرنا، یہ عادت اور یہ خصلت من تقوی القلوب، یہ دلوں کا اخلاص ہے۔ گویا کہ اس شخص کے دل کے اندر اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ محبت اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں قدر اور عزت ہے، اور احکام الہی کا ادب احترام، یہ بلندی درجات کا سبب ہے کہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہ عفو سیئات کا سبب ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ حصول خیر اور برکات کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں کہ انسان کے لیے خیر اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم اور قدر کرے گا تو فإنہا، یہ عادت، یہ خصلت اور یہ تعظیم شاعر اللہ کی من تقوی القلوب، یہاں تقوی بمعنی اخلاص کے ہے، یعنی دلوں کا اخلاص ہے، دلوں کے اندر اللہ کی قدر و عزت ہے، اس کے اندر شرک اور ریاکاری نہیں ہے۔ لکم فیہا منافع سے، ابھی ایک رسم پر رد ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا قربانی کے جانوروں کے اوپر سواری کو برا سمجھتے ہیں، یا ان سے فائدہ لینا برا سمجھتے ہیں، اور زمانہ اسے تھا، تو اب اس کے اوپر رد ہے کہ لکم، تمہارے لیے جائز ہے، فیہا، ان جانور، قربانی کے جانوروں کے اندر منافع، فائدے ہیں، یعنی ان کے اندر تمہارے لیے بہت سارے فوائد ہیں کہ ان کا دودھ استعمال کر سکتے ہو، ان سے اون بھی استعمال کر سکتے ہو، ان کے اوپر سواری بھی کر سکتے ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے جانور کے اوپر جا رہا تھا اور اس کو ہانک کر لے جا رہا تھا اور خود پیدل چل رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ارکبھا، تو اس نے کہا کہ انہا بدنتن، یہ بدنہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے پھر کہا ارکبھا، اس پر سوار ہو جاؤ، بار بار اس کو کہا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک جو کہ اس کے ذبح کا وقت ہے، ثم محلھا، پھر اس قربانی کے جانور کا اتر، یعنی حلال ہونے کی جگہ یا ذبح ہونے کی جگہ اور اترنے کی جگہ، الی البیت العتیق، یہاں الی بمعنی عندک ہے، وہ پرانے گھر کے پاس ہے، یعنی بیت اللہ کے پاس۔ مراد اس سے حرم کا حدود ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ صرف بیت اللہ کے اندر قربانی کو ذبح کیا جائے گا، حدود حرم جو کہ منی ہے، یہ مقامات جو ہے وہاں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ سے، یہ قربانی جو ہے نا صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو ایک دین اور عبادت اور معبد بنایا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت موحدہ جو توحید پر ہے اس کے لیے جعلنا، ہم نے مقرر کیا، منسکن معنی قربانی، منسک بمعنی عبادت کے بھی، اور منسک بمعنی عبادت کی جگہ کا بھی ہے، اور منسک بمعنی قربانی کے ہے، اور یہ معنی یہاں مناسب ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ ہندوؤں بھی اپنے لیے قربانی وہ مانتے ہیں، لیذکروا، تاکہ یہ لوگ یاد کریں اللہ کو، اللہ کے نام کو، علامہ، ان چیزوں پر، ان جانوروں پر، رزقہم، جو اللہ نے ان کو دیے، من بہیمۃ الانعام، وہ جانور مویشی، یعنی مقصد قربانی کا یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کی جائے، اور بلکہ اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں سے اصل جو صورت کا جامع دعویٰ ہے اور صورت کا مرکزی مضمون، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا حاجت روا ایک ذات ہے، الہکم، تمہاری عبادت کا حقدار، الہ واحد، وہ ایک ذات ہے، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا مشکل کشا، الہ بمعنی معبود، اور الہ بمعنی حاجت روا، الہ بمعنی تمہارا مالک اور فریاد رس، الہ واحد، وہ ایک ذات ہے، اسی کے نام کی قربانی، اسی کا نام لیا جائے،
اسی کی محترم، اسی کی عظمت والی اور قدر والی چیز کی قدر کی جائے اور اس کے سامنے جھکا جائے، اسی کا نام کا نذرانہ اور شکرانہ دیا جائے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، خاص اللہ کے سامنے جھک جاؤ، عاجز ہو جاؤ، عبادت بھی اللہ کے لیے کرو، زبانی عبادات ہو، بدنی عبادات ہو، مالی عبادات ہو، قولی عبادات ہو، حج ہو، تلبیہ ہو، لبیک ہو، قربانی ہو، طواف ہے، سعی ہے، جہاں کچھ بھی عبادت کرتے ہو فَلَهُ أَسْلِمُوا، خاص اللہ کے سامنے جھک جاؤ، کسی اور کے سامنے مت جھکو، کسی اور کا ڈر اور خوف نہ رکھو، کسی اور کا تقرب بھی حاصل نہ کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو انسان اللہ کے سامنے جھک جائے گا، جو تکبر اور شرک کو چھوڑ دے گا اور اپنی عبادات، اپنا دل، اپنا ظاہر، اپنا باطن، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کے لیے سفر کرے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، یہ مخبت ہے، یعنی یہ عاجزی کرنے والا ہے۔ خبط یخبط کا معنی نیچے اترنے کو کہتے ہیں، اور مخبت کا معنی یہاں معنی مجازی مراد ہے بمعنی عاجز کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جس نے عاجزی کی ہے، زبان میں عاجزی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مال میں عاجزی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادات میں عاجزی کی ہے، دور دراز سے سفر کر آیا ہے، طواف کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، عرفات جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا، یہ مخبت، یہ عاجز ہے۔ اور آیت عام ہے، ان کو خوشخبری ہے، اور خوشخبری بھی باب تفعیل یعنی بار بار خوشخبری ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل دھڑک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا مشرک، تو اشمئزت قلوبہم، ان کے دل نفرت کرتے ہیں، اور مومنین اور مخبتین اور مسلمین کے دل وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں۔ ہاں، ان کے سامنے غیر اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اذا ہم یستبشرون، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں مشرک لوگ۔ والصابرین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈٹ جانے والے، صبر کرنے والے، چونکہ حج مشکل ہے، حج کی عبادات مشکل ہے، وہاں بہت ازدحام ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، اور سفر ہوتا ہے، اور ساتھیوں کی تکلیف ہوتی ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ فلا رفث ولا جدال ولا فسوق، کی بری بات، گالی دینا، بد اخلاقی، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، تو ہر کام میں پرہیز وہاں انتہائی مشکل ہے، اس لیے وہاں صابرین کا کہا کہ یہ صابرین لوگ ہیں۔ علامہ، ان مصیبتوں کے اوپر اصابہم، جو ان کو پہنچتی ہے، اور والمقیم الصلاۃ، اور خاص کر یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں، والمقیمی کی اضافت الصلاۃ کی طرف، اور یہ اس میں فاعل کی جب اضافت ہو تو نون گر گیا ہے، الف لام اس پر پھر بھی داخل ہوتا ہے، الف لام کا دخول اس سے معنی نہیں ہے، تو وہ لوگ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہی اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حج کی اور اللہ تعالیٰ اپنے مقام کی زیارت نصیب فرمائے، بیت اللہ کے حج کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔